کانفرنس کا کلیدی جو عنوان ہے عظمت کتاب و سنت. عام طور سے ایک لفظ ہمارے سماج میں ہے لفظ اہل حدیث، تو بڑا مشہور لفظ ہے، سلف سے چلا آ رہا ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے، یہ تو جمعہ دن کے پیداوار ہے، کوئی کہیں گے ان کا کوئی وجود نہیں، الگ الگ انداز، غلط فہمیاں. تو ایک مشہور مقولہ ہے کہ جب کوئی کہے کہ تمہارا کوا تمہارا کان لے جا رہا ہے تو تم کوے کو مت دوڑاؤ، اپنا کان دیکھ لو کہ واقعی لے گیا یا کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. تو اس مناسبت سے تاریخ اہل حدیث کیا ہے، یہ بڑا جامع اور حساس موضوع ہے. عالم اسلام کے مشہور داعی فضیلت الشیخ ظفر الحسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس حساس اور اہم ترین موضوع پر خطاب فرمائیں. فلیتفضل مشکورا غیر مامور. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم آپ کے اس قصبے میں آئے، بیٹھتے ہی کچھ ساتھیوں نے کہا کہ تاریخ اہل حدیث پر کچھ گفتگو کی جائے، اور میں نے انکار کیا، سب لوگوں کو راضی کر لیا کہ ماحول اس وقت کچھ اور چل رہا ہے، اس پر گفتگو کریں گے، اور ان کو راضی کر لیا. لیکن ہمارے عزیز شیخ زبیر محمدی، شاید ان سے گفتگو نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اس موضوع کا اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں اس سلسلے میں چند باتیں مفید آپ حضرات کے سامنے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو، اہل حدیث، یا جیسے ہمارے عزیز سلم نے بتایا کہ آخر یہ عظمت حدیث کتاب و سنہ، اس کا بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ہم کچھ عظمت پر اور کچھ تاریخ پر کچھ تجربات اور مشاہدے آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قبول کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، آج کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث ہیں کیا، تو آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں نے سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کی ہے. یہ آیت اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس آیت نے آپ کو نہیں پوری دنیا والوں کو بتا دیا کہ اہل حدیث ہیں کیا. اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی، قرآن پاک کی وہ عظیم ترین سورت بنائی ہے جس میں تمام انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں، اور پھر امتوں کی ہلاکت اور بربادی کی داستانیں بیان کی ہیں. سورہ اعراف، سورہ ہود، اسی طرح سے بہت ساری صورتیں، ان دونوں صورتوں میں سورہ شعراء، بڑی بڑی جو صورتیں ہیں، سورہ قصص، عنکبوت، روم،
یہ قرآن پاک کی وہ صورتیں ہیں جن صورتوں میں اللہ رب العالمین نے انبیاء سابقین کی دعوت، ان کی جد و جہد، ان کا مکمل تذکرہ کیا، اور پھر قومیں جو ایمان نہ لائیں یا انبیاء کے جانے کے بعد قوموں کا کیا حشر ہوا، کیوں ہلاک کی گئی، وہ پوری داستان اللہ نے بیان کیا۔ یہی حالت سورہ اعراف کی ہے۔ سب حالات بیان کرنے کے بعد، کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے تھے، اللہ کا ایک نظام یہ تھا اصل میں کہ جب اللہ کے نبی جب تک دنیا میں ہیں، موجود ہیں، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد اگر امتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا اور ان کے اندر کفر و شرک، بدعات اور خرافات پیدا ہو جاتی تھی، تو اللہ رب العالمین ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے بعثت سے پہلے کوئی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر کے تقریباً 950 سال اس دنیا میں ایسا زمانہ گزرا ہے کہ سوائے مسلمانوں کے کوئی دوسرا انسان تھا ہی نہیں۔ جتنے تھے سب کے سب مسلمان، کوئی غیر مسلم نہیں تھا۔ تقریباً 950 سال کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کے 950 سال کے بعد اس دنیا میں شرک پھیلا۔ اور شرک پھیلا کیسے، اس کی تفصیل بڑی طویل ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں 5 اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک و محبوب بندے تھے۔ ان کے انتقال کر جانے کے بعد اور جب علم اٹھ گیا، جب تک لوگ جانتے تھے یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا نہیں، ہمارے کسی نقصان اور فائدے کے مالک نہیں، تب تک شیطان کامیاب نہ ہوا۔ لیکن صحیح بخاری کی روایت، جب علم نسخ ہو گیا، یعنی دین کا علم اٹھ گیا اور لوگوں میں توحید و سنت کی معرفت باقی نہ رہ گئی، تو شیطان نے عوام کی جہالت کو سامنے دیکھتے ہوئے اس نے شرک میں مبتلا کر دیا۔ 5 انسانوں کی، اور آج کی اصطلاح میں سمجھیں 5 ولیوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ ان کا سجدہ، ان کا طواف، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث و کتب مارنے کا عقیدہ پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان 5 کا تذکرہ دوستو سورۃ نوح کے اندر کیا ہے، ود، سعا، یغوث، یعوق و نصر۔ جب شرک دنیا میں پھیل گیا تو اللہ رب العالمین نے اس شرک کو مٹانے کے لیے، اس بدعات اور خرافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک عرصے تک کام کرتے رہے، قوم میں کچھ لوگ ایمان لائے، باقی لوگوں نے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، پھر دنیا میں مسلمان ہی باقی رہ گئے۔ یہ سلسلہ دوستو یوں ہی چل رہا تھا۔ جب ایک نبی جب دنیا میں کفر و شرک پھیلتا، اللہ ان کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی نبی بھیج دیتا رہا۔ لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر پیدا ہونے والا نہیں، اس لیے اور ایک قیامت تک دنیا میں کفر و شرک، طرح طرح کی بدعات، ضلالت اور گمراہی پیدا ہوتی رہے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب تو کوئی نبی اصلاح کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی نبی اصلاح کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اے دنیا کے لوگوں، یہ آخری امت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی خوبی، اس کی خصوصیتیں ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اس امت کا کہ اس امت کی خصوصیتیں ہے، اب دنیا میں
جب بھی کفر و شرک پھیلے گا ہم نبی اصلاح کے لیے نہیں بھیجیں گے. اس امت کے اندر یہ جو آخری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت وَمِمَّنْ خَلَقْنَا امہ اس امت کے اندر ایک گروہ ہم قیامت تک باقی رکھیں گے. وہ گروہ جو ہوگا وہی انبیاء کا کردار ادا کرے گا. کفر و شرک مٹائے گا, ضلالت اور گمراہی مٹائے گا, ہر باطل کا مقابلہ کرے گا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ایک گروہ ہمیشہ اس امت میں ہم قیامت تک باقی رکھیں گے جو لوگوں کو حق کی دعوت دیتا رہے گا. میرے بھائیوں, اب وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ کون سا گروہ ہے؟ تمام اہل علم کے نزدیک, تمام محدثین کے نزدیک, کتاب و سنت کی روشنی میں وہ ایک جماعت, ایک گروہ جو قیامت تک قائم رہے گی اور لوگوں کو حق کی دعوت دیتی رہے گی, باطل کا مقابلہ کرتی رہے گی, جو جماعت, اسی کو جماعت اہل حدیث کہا جاتا ہے. اسی لیے اب ایک بات یہاں سے اور واضح ہو گئی. آج اب لوگ پوچھتے ہیں حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی, میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا موجود رہے گا جو حق کی دعوت دیتا رہے گا, مقابلہ کرتا رہے گا. اب وہ طائفہ کون ہے, وہ گروہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل, امام یحییٰ بن معین, امام بخاری, امام شافعی, امام علی بن مدینی, ان تمام اہل علم نے کہا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری منہم. جس ایک گروہ کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر ہے, اگر وہ گروہ اہل حدیثوں کا نہیں ہو سکتا تو کائنات میں کوئی گروہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے میرے بھائیو, اب یہاں سے ایک بات اور بڑی واضح آپ کے سامنے کر دیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں. ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے دیکھیں یہ ہمارے واٹس ایپ پر آیا ہوا ہے 1905 کے پہلے اہل حدیث دنیا کے اندر ہندوستان میں نہیں تھے. میرے بھائیوں, ہم یہ کہتے ہیں کسی انسان کو پہچاننا ہو تو اس کی نسبت سے پوچھو. مثال کے طور پر آج ہم ایک پوچھیں کہ بھائی یہ بریلوی بھائی ہمارے کب سے ہیں, تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہے. کیوں؟ ان کی نسبت جو ہے صوبے یو پی کے اندر ایک ڈسٹرکٹ ہے بریلی, اور بریلی بھی پرانا ہے, اس وقت ابھی نہیں. ہر آدمی یہی کہے گا, ہر آدمی یہی کہے گا, اس کی نسبت سے اس کو پہچانا جائے. پتہ یہ چل گیا. اسی لیے آج ہر آدمی اعتراف کرتا ہے کہ بریلوی گروہ کی نسبت اور اس کی تاریخ مولانا احمد رضا خان بریلوی سے آگے نہیں پہنچتی. دوسری چیز ہے, آج اگر پوچھا جائے کہ بھائی حنفی کب سے ہیں, حنفی کب سے ہیں, تو دیکھنا پڑے گا کہ حنفی کہتے کس کو ہیں, کس کو کہتے ہیں. اب کہے گا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کو حنفی کہا جاتا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب آئے دنیا میں, کتنی بھی کوشش کریں گے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک تو پہنچا سکتا ہے انسان اپنا نسب, لیکن امام ابو حنیفہ کے بعد نہیں پہنچا سکتا. یہی شافعی کا, مالکی کا, حنبلی کا ہے. اور اگر ان سے پوچھا جائے بھائی تم اہل حدیث کب ہو, تو ہماری نسبت ہے حدیث رسول کی طرف, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث دنیا میں ہے. جب سے دنیا میں حدیث آئی تب سے دنیا میں اہل حدیث ہے. نہ حدیث کبھی ختم ہوئی ہے, نہ اہل حدیث کبھی ختم ہوئی. جس طرح سے قرآن و حدیث نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہے, ایسے ہی اہل حدیث بھی اسی وقت سے چلے آ رہے ہیں. اسی لیے ہم آئے دیکھیں, آپ حضرات کو بتاتے ہیں, آج ائمہ اربعہ میں سے ائمہ اربعہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات دیتے ہیں. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑی اہم چیز ہے ساتھیوں, اس کو سنو تاکہ آپ کے سامنے معلوم رہے کہ اہل حدیث کب سے ہیں. ہم نے جو کہا اہل حدیث اس وقت سے ہیں جب سے اللہ کے رسول ہیں. بلکہ ہمیں بات یاد آئی, آپ لوگ یاد رکھیں گے, یاد رکھیں گے بھائی, ہاں ذرا سا
کم سے کم نماز میں جتنے زور سے آمین بولیں گے اتنا تو انشاءاللہ زور سے بولیں. ہے دیکھو یہ بچے کی آواز سب سے یہ پکا اہل حدیث ہے, یہ چھوٹا بچہ سب سے بڑا اہل حدیث ہے. ایک بات آپ کو بتائیں, حیرت کی بات ہے آج لوگ کیوں یہ حقائق چھپاتے ہیں. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, یہ قول دوستو یاد رکھنا, نوٹ کر لو, یاد رکھنا. کہتے ہیں کہ ان فی الامت, لوگو اس امت کے اندر ایک مسلک, ایک مذہب کب سے ہے؟ قبل ان یخلق اللہ مالکا. اللہ اکبر. اس امت کے اندر ایک مذہب, ایک فرقہ, ایک مسلک کب سے ہے؟ قبل ان یخلق اللہ مالکا وابا حنیفہ والشافعی واحمد بن حنبل. اے دنیا کے لوگوں, اس امت کے اندر ایک مذہب اتنا پرانا ہے کہ زمین اور آسمان تو پیدا تھے, لیکن ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے یہ فرقہ موجود تھا. اب وہ فرقہ کون سے ہے؟ آگے کہتے ہیں وہم اہل الحدیث. ہاں امام, ہم اب ثبوت تاریخ سے پیش کرتے ہیں کہ آخر ابو حنفی نہیں تھے لیکن اہل حدیث موجود تھے, شافعی نہیں تھے اہل حدیث موجود تھے, حنبلی نہیں تھے اہل حدیث موجود تھے. وہ کیسے؟ کتاب کا نام یاد رکھو, الاستذکار. الاستذکار امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مالکی امام ہیں. انہوں نے موطا کی 2 شرح لکھی, ایک الاستذکار اور ایک التمہید. استذکار اور تمہید دونوں کے اندر امام اللہ لکائی رحمت اللہ علیہ, امام اللہ لکائی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب شرح السنہ کے اندر, اللہ اکبر, بڑی پیاری بات ہے. امام حماد بن زید رحمت اللہ علیہ, امام کا نام کیا ہے؟ حماد بن زید. ان کو لقب ہے امام اہل الحدیث, امام اہل الحدیث. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے, ان کے سامنے بڑے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے. امام حماد بن زید رحمت اللہ علیہ آ گئے امام ابو حنیفہ کے درس میں. تو چونکہ امام حماد اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا, اہل الحدیث کا بڑا اختلاف تھا, ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے, اس میں اختلاف تھا. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کلاس میں ایک تھا ہوشیار, بڑا تیز شاطر طالب علم تھا. اس نے کہا یا ابا حنیفہ حل الایمان یزید و ینقص, ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے کہ نہیں؟ امام صاحب نے کہا لا, نہ ایمان گھٹتا ہے نہ ایمان بڑھتا ہے. پھر اس نے کہا یا حماد امام اہل الحدیث الایمان یزید و ینقص, ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ امام حماد نے کہا ہاں ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اب وہ جو تیز قسم کا, ہوشیار قسم کا شاگرد تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں, اس نے کہا یا حماد مت دلیل والا ذالک, دلیل کیا ہے؟ حماد بن زید نے شروع کیا حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں. پھر آگے سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل, سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الایمان باللہ, اللہ پر ایمان رکھنا, رسول پر ایمان رکھنا, یہ سب سے افضل عمل ہے. سوال کیسے سمجھیں گے؟ سوال تھا عمل کے متعلق, ای الاعمال افضل. اللہ کے رسول نے جواب دیا کیا؟ الایمان افضل الاعمال, سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ ایمان. سوال تھا عمل کے بارے میں, اللہ کے رسول نے جواب دیا ایمان سے. بات تو ہو گئی. شاگرد نے کہا عجیب یا ابا حنیفہ, امام صاحب ہمارے استاد
اس اہل حدیث نے تو باقاعدہ دلیل حدیث پڑھ دی، دلیل میں ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ امام صاحب کو غصہ آیا، کہا وہی ہے بیوقوف، خاموش رہے، کیا میں حدیث کو رد کر کے حدیث کا جواب دے کر کے اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کروں؟ جو حدیث پیش کر رہا ہے اسی پر ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دو چیزیں معلوم ہوئی دوستو، ایک تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اہل حدیث موجود تھے۔ نمبر دو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی صحیح حدیث مل جاتی اس پر وہ عمل کر لیتے، یہی انہوں نے تعلیم دی ہے۔ آگے ان کے بعد امام شافعی کو لوگ، امام مالک کے بعد امام ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی کو، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن الجوزی ناقل ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم اذا رأیت رجلا من اہل الحدیث، جب میں کسی اہل حدیث آدمی کو دیکھ لیتا ہوں، اذا رأیت رجلا من اہل الحدیث، اگر میں کسی اہل حدیث کو دیکھ لیتا ہوں تو اتنا دل ہمارا باغ باغ ہو جاتا ہے، فَكَأَنَّمَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، معلوم پڑتا ہے کہ آج میں نے کسی اللہ کے رسول کے صحابی کو دیکھ لیا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ لگا کس اہل حدیث مذہب مسلک یہ عام تھا اور اتنے نیک لوگ سمجھے جاتے تھے کہ امام شافعی کہتے ہیں اذا رأیت رجلا من اہل الحدیث، اگر میں کسی اہل حدیث کو دیکھ لیتا ہوں تو معلوم یہ پڑتا ہے، دل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ آج ہم نے اللہ کے رسول کے ایک صحابی کو دیکھ لیا۔ کبھی انہوں نے اہل حدیثوں کو وہابی اور غیر مقلد نہیں کہا، اماموں نے ہمیشہ اہل حدیثوں سے محبت کیا اور ہمیشہ اہل حدیثوں کو اچھا کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج بھی ہمارے بھائیوں کو یہی سمجھ میں آ جائے، جب اہل حدیث دیکھیں تو اہل حدیثوں کو دیکھ کر کے خوش ہوں، اور ہمارا اور آپ کا کام ہے ہم اپنے آپ کو، نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ، واقعی ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے، ایک کتاب لکھے ہیں توحید کے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس توحید کی تشریح پر، اور تعجب کریں گے تقریباً 1000 صفحہ، کتنا؟ 1000 صفحہ پر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شرح لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر بڑی پیاری بات کہتے ہیں حدیثو، اس کو سنو اور اپنے اندر اس کو لانے کی کوشش کرو۔ کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اہل حدیث تم نبی کے وارث ہو۔ تو نواب صاحب کہتے ہیں صرف کتاب سنت پر عمل کر لینے سے وراثت مکمل نہیں ہوتی، بلکہ نبی علیہ السلام کے حدیث پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کے اخلاق، نبی کے کردار، نبی کی سیرت اور نبی کے اسوہ اور نبی کی الہدی الصالح، گفتار کردار، ہر اعتبار سے نبی کی پیروی کی جائے تب سے اسی معنوں میں نبی کا وارث بنتا ہے۔ اب ایسا نہ ہو ہمارے بھائی داڑھی نہیں رکھتے، پتہ نہیں کیسے نبی کے وارث ہو جائیں گے۔ اہل حدیث یہ بات آئی تو آپ کے سامنے رکھ دیں کہ اہل الحدیث امام شافعی کے نزدیک کتنے معزز اور مکرم تھے۔ ایک بات اور بتائیں، ہمارے امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ شرف و اصحاب الحدیث میں، اور امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر، اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا اہل حدیث تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے جب نازل کیا وحی کو، قرآن کو نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹھا دیا تاکہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی وحی کتاب و سنت میں اپنی طرف سے کوئی چیز ملا نہ سکے۔ انا کنا نقعد مقاعد للسمع فمن یستمع الآن یجد له شہابا رصدا۔ سورہ جن کے اندر جن کہتے ہیں بابا ہم تو دنیا کے باباؤں کے موکل تھے اور وہاں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کرتا، ہم اگر سن لیتے تھے موقع لگا کے بیٹھے رہتے تھے، ایک بات سنتے 99 گڑھ کر کے اپنے بابا کو پہنچا دیتے تھے۔
لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اب تو وہاں جاتے ہیں تو آگ کے انگارے اور گولے سے ہماری پٹائی ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا چاہا، وحی کو نازل کرنا چاہا، تو فرشتوں کو وہاں بیٹھا دیا تاکہ کوئی جن، کوئی شیطان اگر وہاں اللہ کی بات سننے کے لیے جائے تو اللہ کی بات کو سن کر کے اس میں کوئی چیز ملا نہ سکے، وہاں قریب گیا تو فرشتے وہ آگ کا انگارہ مارتے ہیں۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا، ستارہ نہیں، وہ ہندوستان پاکستان کے کسی بابا کا موکل وہاں چوری کرنے کے لیے گیا تھا، پھر پلٹ کر کے بابا کے پاس تک نہ واپس آ سکا۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اور یہ ایک صاحب کہنے لگے اسی اعظم گڑھ کہیں بازو گئے، ہمارے ایک پیر صاحب تھے کانپور کے اندر، الحمدللہ اتنی مقدس، اتنی بابرکت کہ وہ بس کانپور میں آفس میں بیٹھے ہوئے ایسے کہتے 3 کلو جلیبی لے کے آ جاؤ، کہتے ہیں دکاندار تھوڑی دیر میں 3 کلو جلیبی لے کر کے آ جاتا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا ان کے پاس موکل تھے۔ میں نے کہا موکل تو ابلیس کے ہوتے ہیں، بابا کے نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب کہ بابا آپ کا جو ہے وہ انسانی شکل میں ابلیس ہے۔ میرے بھائیو، قرآن جیسے اللہ نے لوح محفوظ سے نازل کیا آج تک ویسے موجود ہے، لیکن اب ذرا غور سے سنو اہل حدیث، اب دنیا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو دیا محفوظ، نبی کو دیا محفوظ، نبی نے صحابہ کو دیا محفوظ، اور اب اللہ کے نبی بھی چلے گئے، جبرائیل امین بھی اب نہیں آ رہے ہیں، اور صحابہ بھی چلے گئے، نبی چلے گئے، صحابہ چلے گئے، لیکن ابلیس اور شیطان باقی ہے، ابھی بھی وہ کارنامے انجام دے گا، حدیثوں میں ملائے گا اور آیات میں بھی تحریف کرنا چاہے گا۔ اب سوال یہ ہے آسمان سے وحی آئی تو فرشتوں نے حفاظت کیا، فرشتوں نے دنیا میں پہنچا دیا، اب نبی بھی چلے گئے اور فرشتوں کے بھی آمد رک گئی، اور اب قیامت تک شیطان جو اب طرح طرح کی بدعتیں یا قرآن میں تحریف پیدا کرے گا۔ اور کیسے پیدا کرتے ہیں؟ ایک صاحب بڑے پکے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب کو ہدایت دیا، اب وہاں دبئی کی بات بتا رہا ہوں، اللہ نے جب ان کو اہل حدیث بنا دیا تو اپنا قصہ سنایا، کہا کہ جب میں لاہور سے دبئی آ رہا تھا تو بابا جو جس سے بیعت کیا تھا اس نے کہا دیکھو جتنا کماتے ہو آدھا ہمارے پاس بھیجتے رہنا نذرانہ، ورنہ میری نگاہ ایسے ترشی پہ پڑی تو تم بھی بھسم ہو جاؤ گے اور پلین جو ہے دریا میں گر کے ختم ہو جائے گا، اس لیے جتنا ہے آدھا بھیجتے۔ کہاں مارے ڈر کے بھیجتا رہا، بیوی کو نہ دیں، بچوں کو نہیں، بابا کو دیتا رہا۔ کہا جب قرآن کا ترجمہ آپ سے پڑھا اور آپ کے خطبے میں آیا، جب اللہ نے اہل حدیث بنا دیا ہم نے بند کر دیا۔ اب گئے لاہور تو بابا کے پاس نہیں، بابا نے اپنا موکل بھیجا، پکڑ کے لاؤ ہمارے مرید کو۔ کہا اب تو ہمارے اندر توحید تھی، اب کیوں ڈرنا ہے؟ ہم گئے، کہا کہ کیا ہوا؟ نذرانے کہاں گئے؟ کہا کیسا نذرانہ؟ ہم نے قرآن و حدیث سنا، کہیں قرآن و حدیث میں نذرانہ دینا نہیں ہے۔ کہا قرآن پڑھا؟ کہا پڑھ لیا۔ کہا تمہارا استاد جھوٹا ہے، نہیں استاد سچا ہے، نہیں تمہارا استاد وہابی ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا بات اصل یہ ہے قرآن میں ہے نذیرا و بشیرا، نظر دو اور پکا کر کے مزے لے کر کے کھاؤ۔ نذیرا کا ترجمہ کیا نیا نظر دو۔ اسی لیے ابھی لندن کے جامع مسجد اہل حدیث محمدی میں ابھی دسمبر میں تھا تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا، ایسے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، ایک رحمانی اہل حدیث عالم ان کے گھر کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہا کہ ہم سفر کر رہے ہیں تو سفر میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، یہ برے سے ایک نے کہا اللہ اکبر، قرآن نازل ہوا حجاز میں، لکھا گیا ترکیہ میں، پڑھا گیا مصر میں، اور سمجھا گیا ہندوستان میں۔ دیکھا آپ نے آج کیوں اہل حدیث تمہاری ضرورت ہے؟
اللہ تعالیٰ کیوں اہل حدیثوں کو ہرا بھرا رکھا ہے؟ آج بھی انشاءاللہ بھرے بھرے ہیں اور قیامت تک دنیا مٹ جائے لیکن اہل حدیث نہیں مٹیں گی. کیوں؟ یہ اللہ نے ان کو قائم کیا ہے. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا تھے، کیا بنا ڈالے ہوتے. ذرا اسی سے سنو، قرآن کہاں نازل ہوا؟ مکہ مدینے میں. اور لکھا کہاں گیا؟ ترکیہ میں. اور سمجھا کا پڑھا کہاں گیا؟ مصر میں. اور سمجھا کہاں گیا؟ ہندوستان میں. 4 ہو گئے نا. لیکن ابھی عمل کا تذکرہ نہیں ہے. پڑھا گیا، لکھا گیا، لکھا گیا، پڑھا گیا، نازل ہوا، لیکن ابھی عمل کرنے والا معاملہ نہیں آیا. تو چونکہ رحمانی عالم تھے، کہا کیا کہا قرآن نازل ہوا حجاز میں، پڑھا گیا مصر میں، لکھا گیا ترکیہ میں، اور سمجھا گیا ہندوستان میں. کہا پڑھا کا عمل کس نے کیا؟ بھائی نازل ہونے کی جگہ معلوم، پڑھنے کی جگہ، لکھنے کی جگہ معلوم، لیکن بتاؤ سمجھے گئے جانے کی معلوم، لیکن پڑھا کہاں، عمل کہاں کیا گیا؟ تو ایک صاحب کہنے لگے اصل میں فرشتوں نے عمل کیا. کس نے عمل کیا؟ فرشتے. یہ ایسے جب حالات ہیں دنیا کے، اب جبرائیل امین حفاظت کرنے والے نہیں ہیں. اب کون حفاظت کرے گا؟ امام سفیان ثوری، نخعی، خطیب بغدادی اور علماء کا ایک بڑا گروہ جو ہے کہتے ہیں اب وہ آسمان سے جبرائیل امین حفاظت کے ساتھ لائے، نبی نے اپنے زمانے میں حفاظت کیا، اور اب قیامت تک کتاب و سنت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل حدیثوں کو پیدا کیا ہے. یہ ہیں اہل حدیث. اسی لیے کسی نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی. اس کا ترجمہ کیا؟ غیب کی خبر دینے والے. کسی نے ترجمہ کیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم مجتہد نہیں تو چاروں اماموں سے کسی نہ کسی کے مقلد بن جاؤ. یہ جو تحریف کی جا رہی ہے، اب اس کی تردید کرنے والے، قرآن کی سنت کی حفاظت کرنے والے اب اس دنیا میں پوری کائنات میں دوستو اگر موجود ہیں تو اہل حدیث. اسی لیے شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر نقل کرتے ہیں. سوال یہ ہے اللہ اسی جماعت کو کیوں باقی رکھے گا؟ اپنے بھی دشمن، دوسرے بھی دشمن، شیطان بھی دشمن، انسان بھی دشمن. لیکن الحمدللہ ابھی واللہ پچھلے سنڈے کی بات بتا رہا ہوں، ادھر کلکتہ کے قریب میں ایک ایسے گاؤں میں گیا علاقے میں جہاں کے لوگوں نے ابھی تک حنفی نہیں دیکھا ہے. ابھی تک حنفی دیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے. کیوں؟ اتنے اہل حدیث اس علاقے میں ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں مسلمان یہیں، اس کے علاوہ مسلمانوں کو کوئی گروہ ہی نہیں. ابھی پچھلے سنڈے کی بات بتا رہا ہوں. میرے بھائیوں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اس جماعت کو اللہ اس لیے پیدا کیا ہے، قیامت تک اس لیے باقی رکھے گا تاکہ ان سارے انسانوں جنوں پر اللہ تعالیٰ اپنی حجت قائم کرے. اہل حدیث اپنے مقام کو پہچانو. باتیں تو لمبی ہو جائیں گی اور شاید اتنا ٹائم نہ ہو، لیکن اور بتائیں آپ کو. اللہ اکبر. اسلام جب آیا پورے عرب کے دنیا کے اندر تو لازمی چیز ہے صحابہ کرام آئے. صحابہ کرام اہل حدیث تھے، تابعین آئے وہ اہل حدیث تھے. دنیا میں اسلام جو پھیلایا اہل حدیثوں نے پھیلایا. اور آج تک ذرا سوچو، حیرت کی بات ہے آج یہ دنیا کا سپر پاور ملک جو ختم ہوا ہے، فرانس اور روم، اللہ کی قسم ٹائم ہوتا تو بتا دا، یہاں بھی سب سے پہلا جو مسلمان گیا تھا وہ اہل حدیث تھا. آج برطانیہ کے اندر سب سے پہلی مسجد جو بنی ہے تاریخی طور پر وہ اہل حدیث بنائی ہے. کہاں نہیں اہل حدیث ہے؟ ہم سے ایک صاحب نے کہا اہل حدیث کہاں کہاں ہے؟ میں نے کہا جہاں جہاں دنیا ہے وہاں وہاں اہل حدیث ہے. اپنے بارے میں تم سوچو، تم کہاں ہو؟ جہاں دنیا ہے. اور کہتا ہوں اللہ کی قسم اگر
چاند پر جیسے کہتے ہیں لوگ وہاں بھی دنیا ہے تو وہاں بھی کتاب و سنت پر چلنے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے والے موجود ہیں. کیوں؟ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں اگر یہ جماعت دنیا میں نہ ہو تو دنیا والوں پر حجت قائم نہیں ہو سکتی. میرے بھائیو، تقریباً 400 سال تک 375 عیسوی ہجری تک اس پورے سرزمین ہند پر سوائے اہل حدیثوں کے کسی کا وجود نہیں تھا. لیکن 375 کے بعد جب مغل آنے لگے، فلاں آئے، انہوں نے اہل حدیثوں پر ظلم کیا، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور انہیں مجبور کیا. وہ بیچارے کوئی مکے کی طرف گیا، کوئی مدینے کی طرف گیا، کوئی یہاں بھگا، کوئی وہاں چلا گیا، جینا مشکل کر دیا. اور یہ ہمارے لیے تقریباً 5ویں صدی ہجری، 6 صدی ہجری، 7ویں صدی ہجری، 8ویں صدی ہجری، 9ویں صدی ہجری، یہ 500 سال بر صغیر ہندوستان پر جو گزرا ہے یہ شرک و بدعات کا تھا. یہاں اہل حدیثوں کا جینا مشکل کر دیا گیا تھا. لیکن پھر اللہ رب العالمین نے بہت بڑا کرم کیا. بات سمیٹتے ہیں، آئے ہم آپ جہاں جس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کی بات ہم کرتے ہیں. الحمدللہ پھر 10ویں صدی ہجری سے کچھ ابن تیمیہ کے شاگرد 8ویں صدی ہجری میں آئے لیکن کامیاب نہ ہو سکے. دعوت دی کتاب و سنت کی لیکن بات آگے نہ بڑھی. لیکن 10ویں صدی ہجری سے دوستو مکمل طور پر کتاب و سنت کی دعوت اعلانیہ طور پر دی جانے لگی، جس میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے بات یہاں تک پہنچی کہ 12ویں صدی ہجری کے شروع میں ہندوستان کے ایک عالم نام یاد رکھنا، علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ. علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ سندھ کے رہنے والے تھے، جن کی وفات 1162 ہجری کے اندر ہوئی ہے. ان کو لوگوں نے تنگ کیا سندھ کے علاقے میں حدیث پر عمل کرنے کی غرض اور حدیث کا درس دینے کے لیے. جب سندھ کے لوگوں نے ان کے دارالحدیث کو بند کیا، ان کی مسجد کو بند کیا، ان کے کلاس کو بند کیا، ان کے ہاں حدیث پڑھنے والے جو آیا کرتے تھے ان کو مار بھگایا، تو یہ اپنی جان بچائے اور حدیث کی خدمت کرنے کے لیے یہ مدینہ طیبہ گئے. مسجد نبوی میں یہ بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے. الحمدللہ ان کے پاس پوری دنیا کے اندر جب حدیث پھیلی وہی یہ اس کی شکل یہ ہوئی. یہ حدیث پڑھاتے تھے تقریباً 3 عالم ہندوستان سے. نمبر 1 شاہ ولی اللہ، نمبر 2 مرزا مظہر جان جانا، اور نمبر 3 خاص طور سے علامہ محمد فاخر ظاہر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ. یہ 3 اور کچھ اور لوگ، لیکن یہ تینوں مین ہیں. یہ گئے حج کرنے کے لیے. یہ بات بھی کرے مسجد نبوی میں دیکھا ایک محدث حدیث پڑھاتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، لوگوں کو سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں. یہ تینوں یہاں سے پہنچے. اسی اثنا میں نجد کے رہنے والے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ وہ بھی حدیث پڑھنے کے لیے مدینہ طیبہ آئے. انہوں نے دیکھا حج کے موقع پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں، یہ حدیث پڑھاتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی حدیث پڑھنے لگے. اور اسی وقت اللہ رب العالمین کرم یہ ہوا ایک زیدی شیعہ جو طرح کے بدعات میں مبتلا تھا، محمد بن اسماعیل الامیر یمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ یمن سنا کے تھے. یہ بھی اسی اسنا میں مدینہ آئے. اس طرح سے میرے بھائیو علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ کے درس میں یہ لوگ پہنچے اور یہ سب کے سب اہل حدیث ہو گئے. وہیں سے کتاب و سنت کا یہ دوبارہ جو اس کی تجدید ہوئی ہے اور جو نشر اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ تینوں پلٹ کر کے آئے ہندوستان. علامہ محمد فاخر ظاہر الہ آبادی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مرزا مظہر جان جانا، یہ تینوں ہندوستان میں آئے اور انہوں نے آ کر کے دعوت
دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن تینوں کے انداز تین تھے۔ نمبر ایک، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی تحریر اور اپنے درس کے ذریعے۔ نمبر دو، مرزا مظہر جان جارا رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے تحریر، اپنے رسالوں کے ذریعے، اپنے لیٹروں کے ذریعے، اپنے مریدوں کے پاس چٹھیاں لکھ لکھ کر کے حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دی۔ اور علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی جو ہمارے اور آپ کے پڑوس کے تھے، انہوں نے چل پھل کر کے دعوت دے کر کے دنیا کے اندر حدیث عام کیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں، وہی علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کے ایک ہونہار شاگرد جو اپنے وقت میں امامت کا حق رکھتے تھے، امام علامہ محمد اسحاق لہراوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں لہرا کوئی گاؤں ہے غالباً قریب میں، کہاں؟ سٹھیار مبارک پور کے بیچ میں کہیں کوئی گاؤں ہے۔ امام ابو اسحاق لہراوی رحمت اللہ علیہ، ان کی ملاقات علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی سے ہو گئی، اور انہوں نے حدیث پڑھی، اور آ کر کے اس پورے خطے کے اندر انہوں نے کتاب و سنت کی دعوت دیا، اور اپنے وقت میں کتاب و سنت کے علم بردار بنے۔ پھر اور اللہ اکبر، ایک سلسلہ طے ہوا۔ دوسرا سلسلہ علامہ محمد شیخ شاہ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے، آپ کے پڑوس میں اس وقت آدم گڑھ ڈسٹرکٹ نہیں تھا، یہ مولانا سخاوت علی جون پوری رحمت اللہ علیہ، جون پور میں ایک گاؤں ہے مریاہوں، وہاں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے حدیث پڑھی تھی علامہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے۔ جب آئے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نے جب ان کو اس علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا، تو آپ لوگوں کو بتائیں، آج لوگ کہتے ہیں اہل حدیث فساد پھیلاتے ہیں، اہل حدیث فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ آپ کی جامع مسجد پورا جون پور شیعوں کے قبضے میں تھا، ابو بکر عمر کو گالیاں دی جاتی تھی جامع مسجد جون پور کے اندر، تازیہ اٹھائے جاتے تھے، اور کفر و شرک کا اڈا بنا ہوا تھا۔ جس مرد مجاہد نے شیعوں سے جہاد کر کے اس مسجد کو آزاد کرایا اور سنی مسجد بنایا، وہ اہل حدیث عالم علامہ سخاوت علی جون پوری رحمت اللہ علیہ تھے۔ اس کو آزاد کرایا، شیعوں کو مار بھگایا، اور پھر یہی رہ گیا وہاں کتاب و سنت کا ایک مدرسہ قائم کیا۔ جب انہوں نے مدرسہ قائم کیا، اسی کی برکات آپ کے قریب میں کہوں مئوناتھ بھنجن، پتہ نہیں ادھر ہے کہ ادھر ہے، اس مئوناتھ بھنجن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مومن کو توفیق دی، علامہ فیض اللہ مولوی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے جون پور آ کر کے علامہ سخاوت علی جون پوری رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھی، اور اہل حدیث بن کر کے لوٹے، تو اس پورے خطے کو انہوں نے کتاب و سنت کی دعوت سے بھر دیا۔ پھر اللہ اکبر، علامہ سخاوت علی جون پوری، پھر ان سے فیض اللہ مولوی۔ ایک تیسرا راستہ اور ہے جس میں ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں، مبارک پور والوں کے ساتھ، شبابی لوگ نہیں، ہمارا بھی حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد، ہمارے پڑوسی مئو آہمہ ڈسٹرکٹ الہ آباد، پرتاپ گڑھ اور الہ آباد کے بیچ میں جو ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ یہ ملکی تھے، بریلوی تھے، قبر پرست تھے، زمیندار تھے۔ یہ بھی ان کے باپ جب حدیث پڑھی جا کر کے، اس زمانے میں حدیث سے شکتی نہیں تھی، اس بیچارے مرد مومن نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے قلم سے اور کاغذ کے کچروں سے کاغذ کو چن چن کر کے پوری صحاح ستہ اپنے ہاتھوں سے لکھ ڈالا۔ کوئی پریس نہیں تھا، جہاں ان کو بخاری ملے، مسلم ملے، ترمذی ملے، ابو داؤد اور ابن ماجہ ملے، نسائی اور مسند احمد بن حنبل ملے، اور پیپر خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ جب یہ اہل حدیث ہو گئے تو باپ سے کنارے ہو گئے۔ کیوں؟ کہتے تھے ہمارے باپ نے بہت ساری زمینیں غیروں کی ہڑپ کر رکھی ہے، ان کے یہاں کا کھانا حلال نہیں، ان کا پیسہ ہمارے لیے حلال نہیں، اہل حدیث ہو تو ایسا اہل حدیث ہو۔
رزق حلال کا اہتمام کیا، نکل گئے مئو آئمہ میں آ کے آباد ہوئے۔ شاہ ولی اللہ کے شاگرد انہوں نے علامہ سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے کارنامے ہیں، یہاں سے لے کر کے الہ آباد سے لے کر کے بنگال تک اور بنگال سے لے کر کے بامبے تک ان کی یادگار، جو لوگ بامبے جاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے، وہاں بنگالی مسجد ہے۔ انہوں نے 1821 کے اندر وہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی جو کہا جاتا ہے سب سے پرانی مسجد سمجھی جاتی ہے اہل حدیثوں کی، بنگالی مسجد۔ اور پھر مئو آئمہ سے نکلتے جونپور مچھلی شہر دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے آ کے سینٹر بنایا تھا عملو مبارک پور کو۔ یہ عملو چھوٹا سا چھوٹی سی جگہ، لیکن ہماری تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ مولانا سید عبداللہ الہ آبادی مئوی رحمت اللہ علیہ نے یہی اپنا عملوں کو سینٹر بنایا تھا۔ علامہ ابو اسحاق لہراوی رحمت اللہ علیہ نے جو 100 سال پہلے تحریک چلائی تھی، اس تحریک کو زندہ کرنے میں بڑا رول ادا کیا علامہ سید عبداللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ۔ یہی عملوں کو انہوں نے مرکز بنایا، پھر عملوں سے بنگال اور ادھر یوپی اور مغرب کی طرف بامبے تک جایا کرتے تھے۔ اسی لیے میں نے کہا اس طرح کے علاقے میں جو اہل حدیث ہے ہمارا بھی بڑا حصہ ہے ہمارے علاقے کا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبر کو نور سے بھرے۔ ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا دیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ بھائی نہ جانتے ہوں گے، سید سلیمان ندوی کا نام سنا ہے؟ میں نے اس سے پہلے کہیں ایک حوالہ تذکرہ کر دیا تھا جیراج پور میں، تو بڑی ساتھیوں کو کھلبلی مچ گئی تھی، تمہارا موڑا پہلا حوالے کر کے چلا گیا۔ ارے اہل حدیث تو بغیر حوالے کے کچھ کرتا ہی نہیں، دلیل پہلے ڈھونڈتا ہے بتاتا بعد میں۔ اس اسٹیج پر آنے کے پہلے رات بھر جگ کر کے حوالے ڈھونڈتے ہیں، پھر آ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں سن لو اہل حدیث ہو، اس اعظم گڑھ کے اہل حدیث ہو، مبارک پور، اس باغاؤں، جیراج پور، اس سارے علاقے کے اہل حدیث ہو، یہ تمہیں مبارک ہے، کسی مسلمان کو نہیں۔ کیا سید سلیمان ندوی کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ 300-350 سال پہلے جب یہاں کے مسلمان برہمر اور پنڈت مسلمان ہوئے تھے، برہمر اور پنڈت مسلمان ہوئے تھے، یہاں کے ہندو کلمہ پڑھے تو ان کو جو اسلام ملا تھا روایتی اسلام ملا تھا، نہ ان کو شرک بتایا گیا تھا، نہ انہیں بدعت بتائی گئی تھی، نہ ان کو عقیدے کی باتیں بتائی۔ کیوں؟ کون بتائے گا؟ حالات کیا تھے؟ حالات کیا تھے؟ اللہ اکبر۔ مولانا سید عبدالحکیم میاں صاحب کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں سورۃ البقرہ کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، ایک استاد سے گیا منطق اور فلسفہ پڑھنے کے لیے، یہ راجستھان اور آج کا موجودہ اجمیر جو ہے وہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے بھائی؟ یہ نہ سمجھنا کہ اجمیر ان کا ہی ہے، ان کا ہے غیروں کی عبادت کے لیے، ہمارا ہے اللہ کی دعوت کے لیے۔ اسی لیے الحمدللہ آج اجمیر میں داخل ہونے کے 4 مین ہائی وے ہیں۔ کتنے؟ 4 ہائی وے ہیں۔ ہم اہل حدیثوں نے چاروں ہائی وے پر اہل حدیث مسجد بنا دی، پہلے ان کو پکڑ کے کلمہ پڑھاتے، پھر جاؤ ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ، ہم نے چھوڑا نہیں ہے الحمدللہ، سمجھ گئے نا؟ اسی لیے کتنے لوگ جو قافلہ لے کے عرس میں جاتے رہتے ہیں، بدقسمتی نہیں خوش قسمتی سے اگر ہمارے مسجد میں آ گئے، یہ تو قرآن بیان کرتا ہے، پھر اہل حدیث کہتے ہیں بھائی تم جاؤ شرک کے لیے، ہم جائیں گے اللہ کی عبادت کے لیے، ہم اجمیر سے واپس ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ایک زمانہ وہ تھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جب اجمیر آئے توحید پر تقریر کی تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا مولانا آپ نے وقت ضائع کر دیا، توحید کی دعوت 2 گھنٹے تھی، سارا ٹائم آپ نے برباد کر دیا، اتنے میں 2-4 عالم اچھی تقریر کری ہوتی۔ شیخ الاسلام نے کہا کیوں؟ کہا آپ نے شرک پر دعوت کی، جہاں مشرک ہو وہاں توحید پر دعوت کو دیتے ہیں، شرک کی مذمت میں۔ کہا یہ شرک نہیں ہے، کہا یہ شرک ہے کہ اللہ کو بھی مانے نیچے والوں کی مانے، اور اجمیر والے تو صرف نیچے والوں کو مانتے اوپر والے کو مانتے نہیں، تو شرک کہاں ہوا؟
شرک کے لیے کیا ہے؟ نیچے والے کو مانے اور اوپر والے کی بھی عبادت کرے، وہ شرکت کرتا ہے۔ اجمیر والے تو ایسے ہیں کہ اوپر والے کو مانتے ہی نہیں، جو کرتے ہیں سب نیچے والے کو مانتے ہیں۔ تو شرک کہاں ہوا؟ شرک ہوتا ہے ملاوٹ ہوتا شراکت سے۔ لیکن اللہ اکبر، شیخ الاسلام کی جو تقریر تھی، آج گاؤں گاؤں علاقے خال ہر جگہ اہل حدیث مدرسے قائم ہو رہے ہیں۔ کچھ مسجدوں اور کچھ مدرسے میں مجھے بھی جانے کا موقع ملا، دل باغ ہو جاتا ہے، اور کس طرح سے توحید کی دعوت ہو رہی ہے۔ تو بتا رہا تھا سید عبدالحکیم میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جو تھے، کہتے ہیں ہمیں منطق اور فلسفہ پڑھنے کا شوق ہوا، چلا گیا ایک یہاں، وہ وضو کر رہا تھا، میں نے سوچا وضو کرے گا پھر مسجد میں آ جائے گا، تب تک لاؤ ہم قرآن سورۃ البقرہ کا جو ترجمہ پڑھے ہوئے ہیں ذرا اس کو یاد کر لیں۔ میں نے کہا قال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، میں نے ترجمہ کیا، اور یاد کرو جب اللہ نے آدم سے کہا، فرشتوں سے کہا آدم کا سجدہ کرو، کہا جیسے میں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہمارا استاد وضو چھوڑا اور بھگایا، ظالم کفرتا، تو کافر ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے کون سا جرم کیا؟ کہا کیا پڑھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پھر ارے قرآن کا ترجمہ ہی پڑھنا تو کفر ہے۔ جہاں قرآن کا ترجمہ پڑھنا کفر قرار دیا جاتا تھا، وہاں اس جماعت اہل حدیث نے کی جو خدمات تھی۔ اب سید سلیمان ندوی کا قول اٹھاؤ، حیات شبری، اب ساری باتیں مل جائیں گی۔ کتنی پیاری بات کہتے ہیں، ذرا غور سے سننا تاکہ پتا چلے کہ اہل حدیث تم نے کیا کیا۔ تم نے تو پتا نہیں کیا کیا، تمہارے اسلاف نے کیا۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں یہ یہاں کے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے 300 سال قبل، ان کو عقیدہ توحید کچھ نصیب نہیں تھا، ایک رسمی مسلمان تھے۔ سب سے پہلے اس پورے اعظم گڑھ خطے پر جو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور سب سے بڑا اللہ نے اس قوم پر اللہ نے اپنا فضل کیا، اور سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس آیا کے آدم گڑھ میں علامہ فیض اللہ، علامہ سخاوت علی، علامہ سلامت اللہ جیراج پوری جیسے اہل حدیث کو پیدا کیا، جس نے پورے علاقے میں توحید کا دورہ کر دیا۔ پورے علاقے کے مسلمان توحید سے ناشنا تھے، اور وقت ہوتا تو بتاتے یہ جتنے دینی مدرسے ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، جتنے ادارے قائم کیے گئے سب اہل حدیث علماء سے پڑھ لینے کے بعد ہی اپنے مسلک کو نہ چھوڑا، لیکن توحید آئی، کچھ اتباع سنت کا پڑھنے شوق و جذبہ پیدا ہوا۔ یہ جتنے مدارس ہیں یہ سب اہل حدیث علماء، علامہ سلامت اللہ جیراج پوری، علامہ سخاوت علی جونپور، علامہ سلامت اللہ جیراج پوری، علامہ سخاوت علی جونپوری، علامہ فیض اللہ مولوی، کہتے ان علماء اہل حدیث کے برکت سے اس علاقے کے مسلمانوں کو صحیح دین نصیب ہوا۔ یہ صرف کہاں کو نصیب ہے اس علاقے میں؟ اہل حدیثوں کو۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے الحمدللہ پھر یہیں چلتے چلتے جب اللہ رب العالمین نے اور کرم کیا، ادھر مولانا سلامت اللہ جیراج پوری، ادھر حافظ عبداللہ غازی پوری، ادھر علامہ فیض اللہ مولوی، جب آگے بڑھے کام کتاب و سنت کی نشر ساتھ کیا، انہی لوگوں میں سے جو اہل حدیث ہوئے ہیں آپ کے مبارک پور میں علامہ امام وقت کا محدث عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفہ کے والد حافظ عبد الرحیم صاحب ہیں۔ جب حافظ عبد الرحیم صاحب ان کے متعلق کہا جاتا ہے پورے مبارک پور اور اس کے قرب جوار کے لوگوں کو سب سے پہلے کسی نے عقیدہ سکھلایا ہے اور توحید و سنت کی دعوت دیا ہے، نبی کی شناخت کروائی ہے، تو یہ مبارک پور کے حافظ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ۔ اور جب اہل حدیث ہو گئے، اہل حدیث علماء سے پڑھ کر کے اہل حدیث بن گئے، تو لوگوں نے بائیکاٹ کیا، کنویں کا پانی بند کر دیا۔ بلی تو پانی پیتی تھی، کتا پانی پیتا تھا، پرندے پانی پیتے تھے،
یہاں مبارک پور کے مسلمان پیشاب پاخانے کے دھلنے کے لیے تو پانی کا استعمال کر سکتے تھے، لیکن حافظ عبدالرحیم ان کو پانی استعمال کرنے اور ایک قطرہ پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اتنی ساری سزائیں دی گئی، پھر بھی مرد مومن اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا تھا۔ الحمدللہ ڈٹے رہے۔ آگے چل کر کے کچھ مشکلات آئیں تو بعد پڑوسی شیعوں نے مل ملا کر کے ان کو کنویں سے پانی پینے کی اجازت دلوائی، لیکن الحمدللہ سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، انہی کے بیٹے کو اللہ نے دنیا کا سب سے بڑا محدث بنایا۔ اتنا بڑا محدث کہ شاید یہ مبارک پور اعظم گڑھ خصوصاً پوری دنیا کے اہل حدیثوں کا لیے باعث فخر ہے کہ جب ملک عبدالعزیز نے حکومت سعودیہ قائم کی اور حرم مکی کے اندر سوچا کہ حدیث کوئی پڑھائے یہاں آ کر کے، پوری دنیا میں حدیث کا استاد ڈھونڈا لیکن کوئی ایسا محدث نہ ملا جو وہاں رہ کر کے لوگوں سے یہ کہے یہ راوی ایسا ہے، یہ ثقہ ہے، حدیث منقطع ہے، حدیث مرسل ہے، حدیث صحیح ہے اور حدیث ضعیف ہے، اور اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا اور اس حدیث پر عمل کرو۔ اگر دنیا میں کوئی انسان اس وقت ان کو نظر آیا اور ان کے ساتھیوں نے، ان کے دوست احباب نے، ان کے دنیا کے سے محبت کرنے والوں نے مشورہ دیا، کہا اس وقت دنیا کے اندر ایک عالم ہے، اعظم گڑھ ہے، مبارک پور ہے، ایک چھوٹا سا کریا ہے، وہاں ایک عالم ہے جس کا نام عبد الرحمن ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر وہی ایک مبارک پوری عبد الرحمن ہے جو مسجد حرم کے اندر بیٹھ کر کے نبی کی حدیث کا درس دینے کا مستحق ہے۔ لیکن اتنی بڑی دعوت آئی اور حافظ عبد الرحمن رحمت اللہ حافظ مبارک پوری نے انکار کر دیا، اور یہی حافظ عبد الرحیم اللہ اکبر جو اب مولانا مبارک پوری کے اس والد تھے، اور اس محلے قرب جواہر میں سب سے پہلے جو اہل حدیث ہوئے انہی کی صحبت، انہی کی دوستی، انہی کے قرابت کی بنا پر علامہ عبدالسلام مبارک پوری رحمت اللہ علیہ صاحب سیرت البخاری بھی اہل حدیث ہوئے۔ الحمدللہ جس کو شجر طیبہ اللہ نے قرار دیا، ان سے پیدا ہوئے دارالحدیث رحمانیہ، اور جس وقت علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے سیرت نعمان لکھ کر کے ایک عجیب سا ماحول پوری دنیا میں پیدا کر دیا تھا۔ محدثین فقہ نہیں جانتے، انہیں طریقہ اجتہاد معلوم نہیں، ان سے حدیث کا مسئلہ نکالنا معلوم نہیں۔ اس وقت پہنامہ ہوا تو جن مردوں نے، جن علماء اہل حدیث نے علامہ شبلی کی کتاب سیرت النعمان کا جواب دیا تھا، ان میں ایک علامہ عبدالسلام مبارک پوری رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے سیرت البخاری لکھی۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، بہت سارے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ دوستو پھر یہی علامہ عبدالسلام بستوی سے دنیا کا مشہور محدث شارح مشکات، سب سے پہلا شیخ الحدیث کا لقب پانے والا علامہ عبید اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ تھے، جن کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ پھر انہی کے برکت سے نسل بعد نسل نعم السلف و نعم الخلف کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ڈاکٹر عبدالعزیز اور ان کے بھائی شیخ عبد الرحمن اور پھر ان کی نسل بھی ماشاءاللہ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نسل میں ہمیشہ کتاب و سنت کا علم باقی رکھے۔ میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں بات تو بڑی لمبی ہو گئی، ہمارے بعد اور بھی مقررین موجود ہیں، اور ہم نے تاریخ کے لیے بس یہی تھوڑا سا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو پورے ہندوستان، بلکہ ایک بات بتا دیں، بتایا تھا کہ 3 عالم آئے تھے علامہ حیات سندھی سے حدیث پڑھنے کے لیے ہندوستان سے، کتنے گئے؟ 3۔ نجد سے کتنے آئے؟ علامہ محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ اب یہاں ایک بات، علامہ حیات سندھی ہندی تھے، کیا تھے؟ ہندوستانی۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کس کے شاگرد تھے؟ علامہ حیات سندھی کی۔ پتا چلا
کہ نجد کے اندر بھی تحریک جو چلی اصلاح کی، وہ بھی برکت کس کی ہے؟ تاریخ اہل حدیث ہند کی ہے۔ آج سعودیہ گورنمنٹ جو توحید و سنت کے علم بردار شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی، وہ بھی ہندوستانی اہل حدیث کی برکت میں سے ایک برکت تھی۔ پھر انہی میں سے پورے یمن کے اندر جو آج تک کتاب و سنت کی نشر و اشاعت ہوئی، انہی کے علامہ حیات سندھی کے شاگرد تھے۔ اس لیے عرب میں نجد، پھر یمن، اس کے بعد مصر، سوڈان، یہ سارے افریقہ تک، اور ادھر ہندوستان میں افغان، سمرقند، بخارا، بنگلہ دیش، اور آج کا اس وقت کا متحدہ ہند، ان پورے علاقوں میں کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں جو علم حدیث عام ہوا، اتباع حدیث کا جذبہ پیدا ہوا، وہ ہندوستانی اہل حدیث کے تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ پھر کبھی آئندہ، یہ کاش کہ ہمیں پہلے اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہوتا تو شاید ہم کچھ مختصر کر لیتے، لیکن شیخ انصار زبیر حفظہ اللہ عزیز سلمہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے بالکل آتے ہوئے اعلان کر دیا۔ ہمارے ذہن میں جو بات آئی، میں نے کہا اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے ہمارے محترم عالم اسلام کے معروف داعی شیخ ظفر الحسن حفظہ اللہ، جو تاریخ اہل حدیث بیان کر رہے تھے۔ علامہ اقبال سہیل کا بڑا جو مشہور شعر بار بار سنا جاتا ہے، وہ تھے اقبال سہیل، لیکن یہ شعر لفظ علامہ کا اضافہ کرا دیتا ہے ان کے نام پہ کہ اس خطۂ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے اکثر، اس خطۂ اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے اکثر، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر تاباں ہوتا ہے، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر تاباں ہوتا ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، 13 اپریل جمعرات بعد نماز عشاء علاؤ الدین پٹی میں اصلاح معاشرہ کے نام سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اس کا اعلان کر دیجئے گا، اور شیخ کی گفتگو جس انداز میں آپ نے سنی ہے، اور ابھی ہمارے محترم مہمان حرمین کی سرزمین سے تشریف لانے والے شیخ یاسر جابری حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا، اتنا جان لیجئے کہ مولانا فیض اللہ مووی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اعظم گڑھ میں وہ پڑھاتے تھے، تو وہاں علامہ شبلی نعمانی اور مولانا شفیع صاحب، جنہوں نے مدرسہ اصلاح قائم کیا، یہ دونوں ان کے شاگرد تھے، اور 1285 ہجری یعنی 1868 عیسوی میں ہندوستان میں مشرقی یو پی کی سب سے پہلی اہل حدیث درسگاہ مدرسہ عالیہ قائم کیا، جو اب جامعہ عالیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور اعظم گڑھ میں جب مولانا فیض اللہ صاحب استاد تھے تو شبلی نعمانی صاحب اور مولانا شفیع صاحب وہاں ان کے شاگرد تھے۔ پھر مولانا شفیع صاحب وہاں سے چلے گئے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں علم حدیث حاصل کرنے، اور جب وہاں سے واپس لوٹے تو پھر چونکہ ان کا علاقہ یہ سیدھا سلطانپور سرامیر کے آگے کا جو علاقہ تھا، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے اس دیار میں تحریک اصلاح معاشرہ قائم کی، لوگوں کی اصلاح کی تحریک، اور اس کے بعد پھر مدرسۃ الاصلاح کی بنیاد بھی مفتی مولانا محمد شفیع صاحب نے رکھی، جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ایک اہل حدیث عالم تھے۔ اسی طرح سے اس دیار میں میرے بھائی اور دوستو، ہندوستان کے اندر سب سے پہلے علامہ ابن تیمیہ کے علم کو اردو زبان میں جن لوگوں نے متعارف کرایا، ان میں شیخ علامہ شبلی نعمانی اور مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سر فہرست ہے۔ ہم لوگ تو مولانا آزاد ہی کا نام جانتے تھے، لیکن اعظم گڑھ کے جو سیمینار ہوا تھا دارالمصنفین میں، شبلی صدی سیمینار، اس میں شیخ عزیر شمس نے مکہ سے جو آئے تھے، بڑے مشہور محقق ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے شبلی صاحب نے متعارف کرایا ہے۔ میں نے پوچھا، کچھ سوالات کیے، مکہ ابھی گیا تھا ان کے گھر میں بیٹھ کے، انہوں نے بڑے دلائل شواہد دیے کہ ابن تیمیہ کو ہندوستان میں سب سے پہلے شبلی نعمانی نے متعارف کرایا، اور مولانا ابوالکلام آزاد شبلی نعمانی کے ہم عصر بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ اس طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد جب الہلال نکالتے تھے تو ان کو
اس میں لکھنے پڑھنے کے لیے جب کسی متعاون کی ضرورت پڑی تو شبلی نعمانی صاحب سے کہا کہ مجھے کوئی مضبوط عالم دو، تو اعظم گڑھ کی سرزمین سے شبلی نعمانی صاحب نے ایک اہل حدیث عالم مولانا عبدالسلام ندوی، جو یہاں ایک گاؤں علاؤدین پٹی ہے وہاں کے رہنے والے تھے اور ان کے شاگرد تھے، ان کو انہوں نے مولانا آزاد کے پاس بھیجا، شاہ معین الدین صاحب بھی وہاں بھی گئے تھے۔ اس طرح سے اعظم گڑھ کے اندر تحریک اہل حدیث ایک بڑے مضبوط سلسلے سے چلی آ رہی ہے، اور جب اہل حدیث کی تحریک اٹھی تو تراجم علماء حدیث میں مولانا یحییٰ خان صاحب لکھتے ہیں مولانا سید سلیمان ندوی کے حوالے سے کہ تحریک اہل حدیث کے نام سے جو تحریک ملک میں چلی ہے یہ قدم نہیں بلکہ نقش قدم ہے۔ اور جب مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت البخاری لکھی جس میں ان کے استاد پر نقد بھی تھا اور محدثین کی طرف سے مضبوط دفاع تھا، تو معارف کے اندر، معارف جو مشہور رسالہ ہے، علامہ سید سلیمان ندوی صاحب نے تبصرہ کیا کہ اس کتاب کو ہم اپنے معیار تصنیف کے مطابق سمجھتے ہیں، یہ تاریخ اہل حدیث کا جو ہے ایک باب ہے۔ اسی طرح سے قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ علماء مبارک پور کے اندر لکھتے ہیں صاحب تحفہ کے ترجمے میں کہ مبارک پور کو جو علمی برتری یا جو شہرت دنیا میں ملی وہ علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ملی ہے۔ میرے بھائیو، اتنا سنہرا اور پیارا باب ہے کہ وقت ہوتا تو شیخ ظفر صاحب کو کہا جاتا کہ لیجئے 2-3 گھنٹہ آپ ہی اس موضوع کو مکمل کیجئے، لیکن انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی موقع ملا تو شیخ اس کی دوسری قسط ضرور بیان کیے کریں گے، درخواست کی جائے گی۔ میرے بھائیو اور دوستو، اپنے مشہور مقرر، مہمان مقرر، اعظم گڑھ کی سرزمین پہ، حرمین کی سرزمین سے پہلی بار تشریف لائے ہوئے نوجوان عالم اور دائی فضیلت الشیخ یاسر الجابری حفظہ اللہ کے خطاب سے پہلے مناسب ہے کہ اسید